الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور عزیزو، یہ دنیا، یہ پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا بادشاہ ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے اور خالق ہے۔ ملک بھی اللہ کا اور ملک بھی اللہ کی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہوتا کبھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں پراپرٹی کسی کی ہوتی ہے اور قبضہ کسی اور کا ہوتا ہے، پراپرٹی ایک بندے کی اور قبضہ کسی بندے نے کیا ہوتا ہے۔ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کے انڈر، اللہ کے قبضے میں بھی ہے، کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حوالے کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ جس کے لیے چاہتا ہے عزت کے فیصلے، جس کے لیے چاہتا ہے ذلت کے فیصلے، جس کے لیے چاہتا ہے تخت کے فیصلے، جس کے لیے چاہتا ہے تختے کے فیصلے، جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے ہر زمانے میں، اور ایک دن آئے گا اس پورے کائنات کو، اس پورے نظام کو اللہ توڑ پھوڑ کے برابر کر دیں گے، سب ختم۔ ہاں، اس بیچ میں جب تک قیامت نہیں آتی، جب تک اس کارخانے کو اللہ نے چلایا ہے، انسانوں کے اعمال پر اللہ رب العزت یہ فیصلے فرماتے ہیں، کس کو کامیاب کرنا، کس کو عروج پر لے کے جانا، اور کس کو ناکام کرنا، زوال میں لے کے آنا، کس کو تختہ دینا، کس کو تخت دینا، یہ فیصلے اللہ کرتے ہیں۔ اور وہ کیا دیکھ کے کرتے ہیں؟ گوری چمڑی دیکھ کر نہیں، پیسہ پانی دیکھ کر نہیں، وہ اللہ اعمال دیکھ کے کرتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ زمین کی برکتیں، خزانے، زمین و آسمان کی خوب برکتیں اللہ حوالے کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ انسان ایمان والے ہو جائیں، تقوی اختیار کر لیں، اللہ کا خوف دل میں بسا لیں، حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ زمین آسمان کی برکتیں کھول دیں گے۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ساری برکتیں سمیٹ لیتے ہیں، پھر اللہ پٹواتے ہیں، پھر اللہ پٹائی لگواتے ہیں اور حکومتیں کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں رہا۔ ایک زمان آج چونکہ یوم آزادی ہے، 15 اگست ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک لمبے عرصے تک 200 سال تک تقریباً اس سرزمین پر، ہندوستان پر برٹش انگریزوں نے حکومت کی ہے۔ اور یہ اس زمانے کا ہندوستان خالی اتنا چھوٹا نہیں تھا، پاکستان بھی ساتھ میں تھا، برما بھی ساتھ میں تھا، بنگلہ دیش بھی ساتھ، بڑا رقبہ تھا۔ لیکن یہ برٹش، برطانیہ، ان کا جو یہ سامراج تھا، یہ اتنی بڑی حکومت ان کی، کہا یہ جاتا تھا انگریزوں کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، مطلب جہاں ایک جگہ سورج ڈوبنے کا ٹائم ہوتا، کہیں نہ کہیں سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا، دن ہوتا، جہاں دن ہوتا وہاں بھی اس کی حکومت، جہاں رات ہوتی وہاں بھی اس کی حکومت، اتنی بڑی حکومت۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک وقت آیا، فیصلہ کیا اب حکومت ان سے چھیننی ہے اور ان کی غلامی سے اس دیش کو آزاد کرنا ہے۔ تو تقوی کی بنیاد پر، علماء کی قربانیوں کی بنیاد پر 1857 میں لگ بھگ تقریباً 40,000 سے زائد علماء کو پھانسی دی گئی ہے، علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ 1857 میں 40,000، اس مسجد میں کتنے نمازی ہوں گے؟ 200-300، اگلی مسجد میں 200-300، ادھر آ جائیں سنی سرکل 200-300-500، عثمان غنی میں 100-200-300، ادھر جمعہ مسجد میں 200-400-500، پورے تھانہ شہر میں بھی، پورے تھانہ شہر نہیں، پورے ممرہ کو بھی ملا لے جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جمعہ اتنے لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے۔
دہلی کے چاندنی چوک سے پشاور تک درختوں پر علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا. کتنی مائیں بے سہارا ہو گئیں، ان کے سہارے لٹ گئے، بیوہ ہو گئیں عورتیں، بچے یتیم ہو گئے. علماء نے اس زمانے کے لوگوں نے یہ ذہن بنایا کہ نہیں نہیں، ہمیں اس ملک کو آزاد کرانا ہے. مقصد کیا تھا؟ حکومت مل جائے. مقصد کیا تھا؟ سیاست میں کوئی عہدہ مل جائے. نہ نہ نہ، یہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے مکمل طور پر آزادی ضروری ہے. ورنہ دین پر عمل کرنے کے لیے اگر حکومت پابندی لگا دے، برقع نہیں پہن سکتے. عزت دار گھر کے لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ جو بے حیا لوگ ہیں، غیرت لیس، انہیں حیا نام کی کوئی چیز نہیں، جن کی بچیاں بے پردہ بے غیرت جا رہی ہیں، اسکرٹ پہن کے جا رہی ہیں، چہرہ کھول کے جا رہی ہیں. دھیرے دھیرے بے حیائی آتی ہے. کوئی بھی بیماری ایک دم سے کینسر نہیں بن جاتی، دھیرے دھیرے ہوتا ہے نا. پہلے چہرہ کھلے گا، پھر برقع ہٹے گا، پھر نارمل کپڑا آئے گا، پھر اور تھوڑا کم ہوگا، پھر باریک کپڑا ہوگا، ہوتے 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 بالکل ننگی. اور پھر دیکھنے والوں کو بھی کوئی وہ نہیں آتا. انگریزوں میں جا کے دیکھیں، اگر کوئی لڑکی اسکرٹ پہن کے جائے تو ان کے لیے کوئی تعجب کی بات. ہاں، اگر کوئی برقع پہن کے جا رہی تو یہ کیا ہو گیا، 100 لوگ اس کو دیکھیں گے. تو یہ دھیرے دھیرے بے حیائی آتی جا رہی ہے، آتی جا رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، اس زمانے کے علماء نے، دیندار لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر انگریزوں سے اس ملک کو آزاد نہیں کرایا تو پابندیاں لگتی رہیں گی. لاؤڈ اسپیکر اتارو، اذان نہیں دے سکتے، داڑھی نہیں رکھ سکتے، یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، اور نماز نہیں پڑھ سکتے. اسپین کا کیا حال ہوا؟ وہاں کے لوگوں نے دین کی قدر نہیں کی. اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا. اللہ کا نام نہیں لے سکتے. جہاں امام بخاری پیدا ہوئے ہیں، بخارا شریف، اللہ کا نام لینا مشکل. تو دور اندیش علماء، فکر مند علماء، یہ ہر زمانے میں، چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کے اندر یہ درد رہتا ہے، یہ تڑپ رہتی ہے کہ انسانیت کو دین پر عمل کرنے کے لیے کس طرح سے تیار کیا جائے، لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رسول کی غلامی میں لایا جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی عزت ہے، زندگی کا مقصد ہے. علماء نے قربانیاں دیں، یہ جہاد چلتا رہا انگریزوں کے خلاف. بالآخر اللہ رب العزت نے آج والے دن 15 اگست کو ہندوستان کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرا دیا. لیکن سوال آج یہ ہے، آج کا ایک لمحہ فکریہ ہے، کیا ہم مکمل طور پر آزاد ہو گئے؟ مکمل طور پر، باوجود اس کے کہ ہم رقبے کے اعتبار سے انگریزوں سے آزاد ہو گئے، لیکن آج بھی کچھ منحوس، کچھ زہریلے، کچھ دیمک ایسے زہریلے جراثیم ہیں ہمارے وطن میں، ملک میں، جو اندر ہی اندر اس کی جمہوریت کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اندر ہی اندر اس کو کورید رہے ہیں. زہریلے جراثیم آپ دیکھتے ہو، آئے دن یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہوں گے، فیس بک پر دیکھتے ہوں گے، آئے دن کچھ نہ کچھ خرافات ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان فری ہو کر کے اپنے دین پر عمل کریں. ہمارے لیے کیا کرنا؟ اب وہ تاج محل کے خواب سے باہر آئیں، لال قلعے کی دنیا سے ذرا باہر آئیں، حقیقت کو فیس کریں. ہمارے ذمے اللہ نے کام لگایا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے. وہ ذمہ داری، وہ کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، اپنے آپ کو ہر طرح کی غلامی سے آزاد کریں، اللہ کی غلامی میں ڈالیں. پہلا کام، سب سے پہلا کام. جب اللہ کی بندگی میں، اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈال لیں گے، پھر دنیا کے کسی مائی کلال کی طاقت نہیں ہے. پھر تو لوگ چابیاں لے کر کے آئیں گے کہ آپ حکمرانی کریں. فلسطین، بیت المقدس ایسے نہیں فتح ہوا، وہاں کے لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چابیاں لے کر کے آئے کہ نہیں، آپ لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ حکومت کریں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے. اللہ ایمان والوں کو، عمل والوں کو، تقوی والوں کو عزت دے گا، غلبہ دے گا، حکومت دے گا، اقتدار دے گا، برکتیں دے گا. کمزور ترین مخلوق اور طاقتور ترین فرعون، میں ایک مثال دیتا ہوں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، قرآن سے. یہ میں عربی بنا کر نہیں عرض کر رہا ہوں، قرآن سے. اس وقت کا سب سے طاقتور ظالم ترین بادشاہ، جس کا نام ہی ظلم کا استعارہ ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی بہت بڑا ظالم ہو جائے تو لوگ کہہ رہے فرعون بن گیا، فرعون ہے نا، ایسا فرعون بن گیا، فرعون. یعنی وہ اتنا ظالم، اتنا درندہ، اتنا بھیڑیا، 70,000 سے زائد لاکھوں کی تعداد میں بچے ذبح کروا دیے.
خون دیکھتا نہیں تو کھانا نہیں کھاتا تھا، ناشتہ نہیں کرتا تھا. اور کس قوم کو اللہ حکومت دینا چاہتے ہیں، امامت دینا چاہتے ہیں، خلافت دینا چاہتے ہیں، غلبہ دینا چاہتے ہیں؟ ان کے انڈر رہنے والی قوم بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعونیوں پر غالب کرنے کے لیے نظام کہاں سے چلایا؟ فرعون نے خواب دیکھا. اب میں ایک چھوٹی سی، چونکہ قرآن کی بات درمیان میں آگے میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن بات آ گئی تو اس کو مکمل کر لیتا ہوں. فرعون کو اللہ نے خواب دکھایا، ڈرانا خواب، گھبرا کر اٹھا، لوگوں سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بتانے والوں نے بتایا تمہارے اسی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام، وہ پیغمبر ہوں گے اور جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنیں گے، تمہاری حکمرانی چھن جائے گی. تو گھبرا گیا، پریشان. اس نے کہا میں بچہ بچنے ہی نہیں دوں گا. اس نے آرڈر فرمان جاری کرا دیا کہ بھائی آج کے بعد سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا سب کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، سب ذبح ہو رہے ہیں. بچے پیدا ذبح، بچے پیدا ہوئے ذبح، بچے پیدا ہوئے ذبح. ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح سے لوگ ذبح ہوتے رہے تو حکمرانی کس پر کرو گے؟ دھیرے دھیرے بڑے لوگ تو بوڑھے ہو کے مر جائیں گے، لوگ نہیں بچیں گے، کام کون کرے گا؟ مزدوری، محنت. اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لڑکوں کو قتل کروا دو، لڑکیوں کو رہنے دو، عورتوں سے کام لیں گے. اس نے ترتیب بنائی، جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے سب کو ذبح کروا دیتا تھا. اس کی فوج، اس کی سپاہی، دایا، گھر گھر، ڈور ڈور. جیسے ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والے، یہ اسی فرعونیت کی ایک نشانی ہے کہ 2 بچوں سے زیادہ پیدا نہ کرو، تمہارے آگے کا کیا، فیوچر کا کیا، کریئر کا کیا، فیس کا کیا. اللہ نے آزادی دی ہے. اللہ تو چاہتے ہیں زیادہ بچے پیدا ہوں. امت کی کثرت اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے کثرت سے زیادہ بچہ دینے والی عورتوں سے نکاح کرو، زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، میں قیامت کے دن فخر کروں گا میری امت زیادہ ہے. تو فرعونی پوری تلاش میں بچہ پیدا ہوتا ذبح. اور ادھر میں جو کہہ رہا تھا، اللہ پر ایمان، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے وعیدوں کا خوف جس کے اندر آ جائے اور اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، پھر بندہ کسی سے نہیں گھبراتا، کسی سے نہیں ڈرتا. موسیٰ علیہ السلام کی اماں والدہ عورت ذات، نبی نہیں ہے، عورت نبی نہیں ہوتی لیکن نبی کی ماں ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب یہ گھبرا گئی، اب کیا کرنا؟ ایسے سخت ترین حالات میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ابا نہیں ہے. اب کیا کرنا؟ گھبرائی بھی ہیں، ڈری بھی ہیں. اگر فرعونیوں کو پتہ چلے گا کہ ان کو قتل کر دے گا بچے کو، کیا کرنا؟ دیکھو اللہ، میں کہہ رہا ہوں ایک عورت کے اتنا بھی اگر یقین آج ہم مسلمان بنا لیں، ایک عورت کے اتنا یقین اور عمل، خالی یقین سے کام نہیں چلے گا. لوگ یقین ایسا سمجھتے ہیں مٹھا مار کے بات کرنے کو کہ نہیں مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، کہتا اللہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور باتیں بڑی بڑی، نہیں مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، اللہ تو ایسا نہیں کریں گے. یہ بھروسے کی بات کر رہا ہے، بھروسہ نہیں ہے اس کو. جس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ سود نہیں لے گا، وہ رشوت نہیں لے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، وہ خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ پر یقین ہے. جو اللہ نے وعدہ کیا، چاہے وہ اچھا وعدہ کیا ہو نیک کام کے کرنے پر، تو اس کی لالچ میں وہ نیک کام کرے گا. یا اللہ نے کوئی وعید، کوئی دھمکی دی ہے برائی کے کرنے پر، اگر یہ برائی کرو گے تو یہ عذاب دیں گے، تو بندہ ڈرے گا اس سے، نہیں اللہ کی پکڑ آئے گی. اور اللہ تعالیٰ یہ کرنے والے ہیں، وعدن علینا انا کننا فاعلین، ہم نے وعدہ کر لیا، ہم یہ کرنے والے ہیں، یہ کر کے رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ بلندیاں دے گا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرے گا روزی دوڑ کے آئے گی اس کے پاس، اور ہر تنگی سے اللہ راستہ نکال دے گا. کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کئی راستے نکال دے گا. بند ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کروں، بڑی پریشانی ہے، قرضہ ہے، بیماری ہے، حالات سازگار نہیں ہے. اللہ رب العزت کے وعدوں پر یقین اور اچھا عمل، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ کے وعدوں پر یقین اور اچھا عمل، نیک عمل بھی ہو، اللہ راستے نکالیں گے، ہزاروں راستے اللہ نکالیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی اماں گھبرائی ہوئی ہیں، اللہ نے دل میں بات ڈالی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. بہت دھیان سے دماغ کو حاضر رکھ کر کے بات کو سنیں.
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں بات ڈالی، القا کیا، وہی نہیں القا کیا، دل میں بات ڈالی، ایک کام کرے آپ بچے کو دودھ پلائیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ فرعونی آئیں گے مار ڈالیں گے، تو ایک کام کرو، انقذ فیہ فی التابوت، ایک بکسا بنواؤ پیٹی لکڑی کی، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھو اور اس کو لے فلیلقہ الیم بالساحل، اس کو جا کے دریا میں ڈال دو، اس کو جا کے دریا میں ڈال دو۔ اگر اتنی بات بھی اللہ تعالیٰ خالی کہے ہوتے، اتنی بات اللہ نے اگر فرمایا ہوتا تو بات کافی تھی۔ پتہ ہے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قرآن کی پوری ایک ہی ساتھ آیت ہے، انقذ فیہ فی التابوت، اس بچے کو تابوت کے اندر لکڑی کی پیٹی میں ڈال دو، فقد فیہ فی الیم، اس کو دریا کے حوالے کر دو، پھر آگے کیا ہوگا؟ فلیلقہ الیم بالساحل، یہ پانی اس کو ساحل کنارے لگائے گا، پھر آگے کیا ہوگا؟ یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اس کو آگے اس کا دشمن پکڑے گا، جو میرا بھی دشمن اس کا بھی دشمن، فرعون آگے پکڑے گا اس کو۔ بچانا کس سے تھا؟ فرعون سے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا، اچھا اسی آیت میں کہہ رہے ہیں، اور پکڑوا کس کو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کی باتیں کرتے، جو لاجیکل بات ہے، جو ہماری عقل میں آ رہی ہے، آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، آپ بچے کو تابوت میں ڈالیں، پیٹی میں ڈالیں، پیٹی کو دریا میں ڈالیں، دریا پانی بہا کے لے کے جائے گا، آگے ایک پیغمبر ہے شعیب علیہ السلام، وہ جا کر کے اس کو کیچ کریں گے۔ تو کتنی اچھی بات تھی، ہاں 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 چلو تسلی ہو گئی، فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو، آگے جا کے کوئی بہت بڑے پیغمبر کی تربیت میں بچہ رہے گا، پھر وہ بڑا ہو کر کے صحت مند لوٹ آئے گا۔ نہیں نہیں، اللہ نے ایڈوانس میں پہلے ہی بتا دیا، انقذ فیہ فی التابوت فقد فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو، عدو کا لفظ باقاعدہ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کا بھی دشمن فرعون، میرا بھی دشمن فرعون، یہ اس کو پکڑے گا۔ اتنی بات اسٹاپ۔ پھر آگے اللہ نے دو وعدے کیے ہیں، دو تسلی دی ہے، دونوں ساتھ میں، دو وعدے دو تسلی۔ پہلے دو تسلی، ولا تخافی، خوف نہیں کرنا، ڈرنا نہیں، فرعون کچھ نہیں کر سکتا، ولا تحزنی، غم نہیں کرنا۔ دیکھو ڈر الگ ہوتا ہے، غم الگ ہوتا ہے۔ ڈر ہے کہ فرعونی مار دیں گے، ڈر ہے بچہ ڈوب جائے گا، بہت سارا ڈر ہے، اور چھوٹ جانے کا غم ہے، جدائی کا غم ہے، بچہ ڈال دوں گی بچہ چلا جائے گا۔ تو دو تسلی دے رہے ہیں، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، خوف نہیں کرنا، تسلی رکھو، حوصلہ رکھنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو دوبارہ آپ کے پاس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ایسے نہیں پیغمبر بنا کے گود میں لوٹائیں گے۔ کتنا بڑا وعدہ کر دیا، قرآن ہے یہ قرآن۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، عورت ذات، شوہر نہیں، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اکیلی نہتی، کوئی سمجھانے والا نہیں، تسلی دینے والا نہیں، کندھے پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، بہن گھبرانا نہیں، اتنا بڑا راز، اتنا ٹینشن، آپ سوچیں وہ کتنی ٹینشن والی سٹیج پر ہوں گی، کیا کروں، کیا فیصلہ کروں؟ اللہ نے تسلی دی، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، جو میں کہہ رہی ہوں کرو، میں نبی بنا کے لوٹاؤں گا۔ دیکھو ہمارے اوپر بھی حالات آتے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو حالات سے پار ہے، ہر کوئی حالات میں گھرا ہوا ہے، سب کی اپنی اپنی کہانیاں ہیں، اپنا اپنا راز ہے جو ایک دیوار کے اندر ہے، میرے ساتھ الگ کہانی، آپ کے ساتھ الگ کہانی، آپ کے ساتھ الگ کہانی، لیکن تمام کہانیوں میں، فلسفوں میں، حالات میں گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اللہ کے وعدے پر یقین کرنا، ہمارا کام ہے اللہ کا حکم ماننا، بس بات ختم۔ اللہ پر ایمان لانے والے لاجک نہیں دیکھتے، عقل پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ فرق ہے ایمان والے غیر ایمان والے۔ غیر ایمان والا تو کبھی بھی نہیں مانے گا، عقل تو کبھی بھی نہیں کہے گی۔ ایک خطرے سے بچانے کے لیے ہزاروں خطرے مول لینا، کوئی عقل میں بات آنے والی ہے؟ فرعون سے جان بچانے کی خاطر بچے کو صندوق میں بند کرنا، سانس کیسے لے گا بچہ؟ سانس کیسے لے گا؟ ایسے ہی مر جائے گا، دم اڑ کے، چھوٹا سا بکسا ہے، سوراخ کر دیں تو پانی آ جائے گا، بچہ ایسے ہی ڈوب جائے گا، بچہ ہاتھ پیر بھی نہیں مار سکتا، تیر بھی نہیں سکتا، دریا کے حوالے کرنا، ایسے ہی ڈوب جائے گا، پتہ نہیں کہاں جائے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، جانور کھا لے گا، مگرمچھ کھا لے گا، مچھلی کھا لے گی، پتہ نہیں کب کھلے گا، کچھ پتہ نہیں، سینکڑوں ہزاروں خطرات ہیں، ڈر ہیں، سینکڑوں ٹینشن ہے، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ نا 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 نا، یہ ایمان والے کا کام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ نہیں، ہم اللہ کے بندے، ہمارے ذمہ اللہ نے کہا بھائی تم لوڈ مت لو دماغ پر، تمہارا کام ہے سیدھے سیدھے ایمان لے آنا اور چل پڑنا، بس سیدھا سیدھا راستہ،
حالات آئیں گے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ کی رسی کو پکڑے رکھنا. اتنے خطرات کو مول لیا، ڈیرنگ کی، چلو کوئی بات نہیں، ڈیرنگ کر لی. گھر کے اندر بکسا تھا نہیں، ایک کارپینٹر کے پاس گئی، بڑے کے پاس، کہا بھائی ذرا ایک بکسا بنا دینا. تو اس نے بناتے بناتے ہوئی بات کی، بھائی بکسا کیا کام کا، کتنا بڑا بناؤں؟ کہا اتنا بڑا بنانا. کہ بہن اگر آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا، کتنا ڈیپ، کتنا لمبا چوڑا، تو میں حساب سے بتاؤں. یہ راز بتانا ہی نہیں چاہتی ہیں. یہ راز اگر پتہ چل جائے، ایسا نہ ہو یہ مخبری کر دے اور وہ اگلوانا چاہ رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے. ارے آپ بہن بتائے تو صحیح. وہ بتا نہیں رہی ہیں، وہ پوچھنا چاہ رہا ہے. آپ بتائیں گے تو ان کی مجبوری تھی، ان کی مجبوری تھی بتانا، کہ تاکہ میں بتاؤں. ایسا نہ ہو بنا دے اپنے کام کا نہ ہو، بہت گہرائی کم ہو، چوڑائی کم ہو، بچہ ہاتھ پیر نہ مار سکے. مجبوراً انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی کہ بھئی میرے بچہ پیدا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے ایسا ایسا، فرعون مار دے گا، یہ ہوگا، تو اتنا بڑا بکسا بناؤ کہ بچہ کم سے کم آسانی سے اس میں ہاتھ پیر مار سکے، لیٹ سکے، اتنا گہرا ہو، اتنا وزن ہو، اتنا یہ ایسا ایسا ہو. اب جو اس نے راز معلوم کیا، اس کی نیت بگڑ گئی. یار تو بڑا اچھا موقع ہے. آج بھی اس نسل کے لوگ موجود ہیں. ٹپ دینا، کیا آپ کی لینگویج میں کہتے ہیں ٹپ دینا، مخبری کرنا، جاسوسی کرنا، خبرداری کرنا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوگا، 2 پیسے مل جائیں گے، فائدہ بھی ہوگا اور ٹرسٹ. ہم حکومت وقت کے، نگر سیوک کے، ایم ایل اے کے اور صاحب کے ہم قریبی بن جائیں گے، ان کے خیر خواہ بن جائیں گے. دیکھو صاحب ہم کتنے خیر خواہ، دیکھو فلانا جگہ بن رہا ہے مکان، ہم نے آ کے آپ کو بتا دیا، دیکھو ایسا ایسا ہو رہا ہے، فلانا ایسا ہو رہا ہے، فلانا ایسا ہو. ظالم کمبخت یہ نہیں سوچتے کہ اس ننھے سے معصوم بچے کی جان چلی جائے گی، اس کی آنکھوں کا تارا چلا جائے گا، چند پیسوں کی خاطر، چند روپیے کے فائدے کی خاطر کوئی برباد ہو تو. کوئی نسل برباد ہو رہی ہے، لوگ نشے پر لگا رہے ہیں. اسی محلے کی بات، اسی مسجد کی بات، اسی رابوڑی کی بات، ممرہ کی بات. کتنے مسلمان مائیں باپ پریشان ہیں، اولادیں نشہ کر رہی ہیں، چرس پی رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں. یہ بیچنے والے کون؟ مسلمان. خریدنے والے کو سوسائٹی میں اچھا نام رکھتے ہیں اور اندر خانہ اسمگلنگ کرتے ہیں، نشہ بیچ رہے ہیں. نسلیں برباد ہو رہی ہیں. انہیں پیسوں سے مطلب، پیسہ آنا چاہیے بس. رشوت لینے والا کوئی خیال نہیں کرتا غریب آدمی بیچارہ کہاں سے لے کے آئے، نہ انہیں پیسوں سے مطلب ہے. پیسہ دو گے تو کام کر کے دیں گے، بغیر پیسے کا کام نہیں ہوگا. تو یہ کم بخت نے کیا کیا؟ نیت خراب ہو گئی کہ میں جا کے مخبری کر دوں گا فرعون کو، میرا وہاں عزت بھی بن جائے گا، میرا نام بھی آ جائے گا اس کے وفاداروں میں، اور انعام بھی مل جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے کل آؤ، میں کل بنا کے دے دوں گا. یہ آیا سیدھا فرعون کے پاس. اس کے جو درباری لوگ تھے انہوں نے جانے سے منع کیا، کہ نہیں مجھے بہت ارجنٹ کام ہے. ارے بتاؤ کام کیا کرنا؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. نیت کیا تھی؟ اگر انہیں بتاؤں گا، یہ جا کے انہیں بتائیں گے تو میرا پیسہ، انعام میرا تقسیم ہو جائے گا یا تو انہیں مل جائے گا. تو نہ مجھے پرسنل کام ہے، پرسنل بتاؤں گا. ٹھیک ہے. وہ اندر کوئی میٹنگ میں رہا ہوگا، یہ اندر گیا. جب یہ اندر گیا اس نے بتانے کی بات شروع کی، اللہ نے اس کی زبان کو گونگا کر دیا. یہ بول ہی نہیں پا رہا ہے، کوئی اشارے کر رہا، ہاں ایسا ایسا کر رہا ہے. فرعون پایا غصے، کیا بدتمیزی ہے، نکل یہاں سے اس کو. تو پہلے دن تو ایسے ہی نکال دیا غصہ ہو کر کے. باہر آ رہا ہے تو بات کر رہا ہے، باہر آ رہا ہے تو برابر بات کر رہا ہے. اندر گیا تو آواز ہی اللہ نے گم کر دی اس کی. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ. اللہ رب العزت نے آنکھوں کا دیا روشن کیا. یہ جو ٹیوب لائٹ ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ اللہ نے دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اندھا کر دے بیٹھے بیٹھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. زبان کا طوطی بولتا ہے، اللہ بلواتے ہیں. اللہ گنگ کر دے، کوئی زبان پر الفاظ جاری نہیں کر سکتا. ایک دم سے پیرالائز آ گیا، کچھ نہیں کر سکتے. 100 کلو اٹھانے والا ایک چمچ نہیں اٹھا پاتا، ارے اپنا ہاتھ نہیں اٹھا پاتا. اتنا اللہ کمزور محتاج کر دیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر دوسرے دن آیا، باہر آ کر کے بات چیت کر رہا ہے، سب صحیح ہے. کہنے نہیں لگتا کچھ ہو گیا ہوگا. واپس دوبارہ گیا، دوبارہ درباریوں سے بڑی فریادیں کی، بڑی منتیں کی، پلیز جانے دو، کل میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، ایسا ویسا، یہ ہے وہ ہے. بڑی منتوں کے بعد، بڑی سماجتوں کے بعد اللہ درباریوں نے موقع دیا. وہ اندر گیا. اندر جانے کے بعد جب فرعون نے بھی کیا ہے، کیوں آئے ہو، تو اس نے بولنا اسٹارٹ کیا. واپس سے اللہ نے اس کو گونگا کر دیا، بول ہی نہیں پا رہا ہے، کوئی اشارے کر رہا یوں یوں یوں. اٹھ کے فرعون باہر آیا اور درباریوں کو اتنی ڈانٹ پلائی کہ اس کی ٹھوکائی کرو، کم وقت میرا ٹائم خراب کر رہا ہے، آنے مت دینا آئندہ سے. اتنے جوتے پڑوائے، اتنی پٹائی ہوئی اس کی، دماغ ٹھکانے لگ گیا. 2 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ماں روزانہ چکر کاٹ رہی ہیں، روزانہ آ رہی ہیں. بھائی کیا ہوا؟ نہیں کل لے کے جانا، کل پکا، تھوڑا وہ سرمائی کا باقی ہے ابھی. پالی نہیں ہمارے یہاں جو چلتے ہیں بہانے، وہ سنڈے آ گیا، وہ رکشا بندھن آ گیا تھا، ایکچوئل میں اتوار آ گیا تھا نا، ایکچوئل میں بینک بند ہے. یہ منافق قسم کے لوگ
ٹال مٹول کرنا اپنے فائدے کی خاطر، چند روپے کی خاطر ٹال مٹول، آج نہیں آنا، کل لے لینا، پرسوں لے لینا، ابھی یہ باقی ہے، وہ دکان ایکچوئل میں بند تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی نشانی ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ نسل آج بھی ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اپنے فائدے کی خاطر سامنے والے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کی شادی ہے، اس کو کہیں جانا ہے، کتنی مجبوری ہے، کوئی غرض اس سے نہیں، اپنا ذاتی فائدہ ہو بس۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو آخر کار اس بندے نے تابوت دیا، اس اماں نے موسیٰ علیہ السلام جیسی بڑی امانت پیغمبر کو تابوت نے بند کیا، اللہ کے حوالے کر دیا، دریا میں ڈال دیا، بیٹی کو ساتھ میں لگایا، بیٹا تو بھی جا اور دیکھتی رہا، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ کیا قرآن کے الفاظ ہیں، کیا زبردست تعبیر ہے۔ اللہ رب العزت اس واقعے کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہانیاں ایسے کہانی نہیں بیان کی ہے، ایسے عبرت بیان کی ہے سبق کے طور پر، کہ ہمیں اور آپ کو اس واقعات سے کیا سیکھنا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ جو انبیاء کے قصے ہیں، واقعات ہیں، یہ ہمارے اور آپ کی دل جمعی کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے جتنا بیان کریں گے، جتنا سنیں گے، اتنا ہمارا یقین بنے گا۔ اللہ کے وعدے پر یقین کر کے تسلی کے ساتھ بچے کو اللہ کے حوالے کر دیا، بیٹی کو لگا دیا، بیٹا جا کے دیکھتے رہنا یہ جاتا کہاں ہے بکسا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بہنیں بھائیوں سے پیار کیا کرتی تھیں اور بھائیوں کو بہنوں سے پیار تھا، اور بہن کنکھیوں سے دیکھ رہی ہے، بہرحال وہ بکسا گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس بکسے کو شعیب علیہ السلام کے پاس بھی لے جا سکتے تھے، فرعون کے پاس برابر گیا، فرعون نے نکلوایا، بچہ دیکھا، وہ ساری پوری تفصیل ہے، وقت میرے پاس زیادہ نہیں، میں خلاصے کے طور پر آتا ہوں۔ فرعون کی گود کے اندر کون؟ جس کو فرعون مروانا چاہتا ہے، موسیٰ علیہ ہزاروں بچے ذبح کروا دیا اور کروا رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل میں بات ایسی ڈالی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں بات ڈالی، جی اس نے قتل کرنے کا ارادہ، یہ ہے موسیٰ، اس کو مروانا ہے، کہہ رہے نہیں لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ نہیں دیکھو کتنا خوبصورت بچہ، ارے تم نے ہزاروں مرا، اب کہاں موسیٰ بچہ ہوگا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے، ہماری اولاد نہیں، ہمارے کام آئے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، نہیں بات صحیح ہے، انہیں بیٹا بنا لیتے ہیں، گود لے لیا، بیٹا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہیں پی رہے، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کسی کا دودھ نہیں، سینکڑوں دایا آ رہی ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں، کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر کے جب حالات دیکھے تو بات یہ، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دایا کو لے کے آؤں، ٹرائی کروں، بہت تجربے کار، بڑی صاف ستھری پاکیزہ خاتون ہے، اکثر بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں، تو آپ اجازت دیں تو میں لے کے آؤں۔ بھاگی بھی بہن آئی، اپنی اماں کو بتا رہی ہے۔ اب یہ دیکھو قرآن کے اسباب جو الفاظ ہیں، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھاگی بھی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم نے اس کے دل پہ ہاتھ نہ رکھا ہوتا، اگر اس کے دل کو سہارا نہ دیا ہوتا، قریب تھا کہ اس کے برتاؤ سے، اس کے ایٹیٹیوڈ تو نہیں کہیں گے، اس کے رویے سے ظاہر ہو جاتا کہ اس کی ماں ہے۔ بے قرار بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہو اور ماں کے چہرے سے ظاہر نہ ہو، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک دم سے اللہ نے محبت کو فارغ کر دیا، ایک دم سے پتھر بنا دیا، بڑی استغنا کے ساتھ وہ عورت بات کر رہی ہے، چلو میں بہن ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے میرا دودھ پی لے۔ ایسا اللہ نے دل کو سنبھالا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے گود لیا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کسی ماں کی چھاتی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ وحرمنا علیہ المراضع، یہ پیغمبر ہیں، یہ اپنی ماں کی چھاتی جانتے ہیں، اپنی ماں کی چھاتی کا ہی دودھ پیا۔ جیسے ہی ماں نے گود لیا، دودھ پینا شروع کر دیا، پورے محل میں ہنگامہ، شور مچ گیا، ارے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، رونا بند کر دیا۔ پھر پوری لمبی چوڑی تفصیل ہے، خلاصے میں یہ ہے، حضرت آسیہ نے گزارش کی، بہن آپ محل میں رک جائیں، آپ ہمارے ساتھ یہیں رہیں، ہم آپ کو اچھا وظیفہ بھی دیں گے، آپ بچے کو دودھ بھی پلا کر، نہیں میں تو غریب گھر کی لڑکی ہوں اور میرے جو ہے بچے بھی ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، مجھے گھر جانا ہے، میری ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا بہن ایک کام کریں، آپ اپنے گھر رہیں، دودھ پلائیں، آنے جانے کا کرایہ بھی دیں گے، وظیفہ بھی دیں گے۔ اللہ نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا؟ فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ نے بیٹا بھی لوٹایا
اور اللہ نے برکتیں بھی لوٹائی اور اللہ نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا، صحیح سلامت اللہ نے لوٹایا۔ پھر بعد میں پوری لمبی چوڑی تفصیل ہے، اللہ نے بعد میں پیغمبری دی، انہیں نبی بنایا۔ عرض یہ کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک عورت ذات نے اللہ کے وعدے پر یقین کر کے کتنے خطرات مول لیے، کتنے خطرات کو جھیل گئیں اللہ کا حکم پورا کرنا۔ جب بہن نے کہا تھا کہ اماں جان آپ اس کو ڈال رہی ہیں دریا میں، بچہ بچے گا نہیں، کہا میں دریا میں نہیں ڈالوں، میں اللہ کے حوالے کر رہی ہوں، اب اللہ جانے اور بچہ جانے۔ اللہ نے بچا کے بتایا۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ خلاصہ اس پورے بیان کا خلاصہ یہ، ہمیں بھی اللہ کے وعدے، دیکھو آج کے زمانے میں اللہ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو دریا میں ڈالیں۔ آج کا ایمان والا کیا ڈالے گا؟ آج کا ایمان والا تو بچوں کو قرآن پڑھانے مدرسے میں ڈالنے تیار نہیں۔ آج کا ایمان والا 40 سال سے کلمہ پڑھنے والا بڈھا ہو گیا، اسے اتنا یقین نہیں کہ اگر میں اسے اللہ کا کلام پڑھاؤں گا، دین پڑھاؤں گا تو اللہ اسے عزت دیں گے، اس کے مقدر کا رزق اللہ اس کو دیں گے۔ نا 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 نا، انگریزوں کا میل چاٹنا فخر محسوس کرتا ہے۔ انگریزی زبان سے کوئی بیر نہیں، پڑھائے ایجوکیشن دے، لیکن اسے انسان بنائے، مسلمان بنائے، پکا والا مسلمان بنائے، اتنا علم دلانا ضروری ہے۔ آج کا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنی اولاد کو دیندار بنائے، مسلمان بنائے، ایسے اداروں میں بھیجیں، مدرسوں میں، مکتب میں ایسے اداروں کا تعین کریں۔ ہماری اولاد مسلمان کہاں بنے گی؟ ان کا ایمان کہاں محفوظ رہے گا؟ ان کا اسلام کہاں محفوظ رہے گا؟ یہ کہاں فریڈم، آزادی کے ساتھ اپنی اسلام پر اپنی مرضی سے عمل کر سکیں گے؟ کسی کے دباؤ میں نہیں، ڈنڈے کی زور نہیں، پریشر سے نہیں۔ تو آج کے ماں باپ کا مطالبہ یہ ہے، ہمارے ہاں کے ماں باپ اتنی بڑی بڑی فیسیں دے کر، اتنی بڑی بڑی فیسیں دے کر اپنی اولاد کو نرک میں ڈال رہے ہیں، انگاروں میں ڈال رہے ہیں۔ بچوں کا کریئر کا مسئلہ ہے، فیوچر کا مسئلہ ہے۔ اللہ جس کریئر کو بتا رہے ہیں، جو فیوچر اللہ بتا رہے ہیں، مستقبل جس پر گارنٹی ہے، موت کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ابد الآباد کی۔ دنیا کے علم حاصل کرنے میں کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں، جاب ملے گا نہیں ملے گا، سیلری اچھی ہو، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن ہاں، دین پر عمل کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے، بڑی جنت کا وعدہ، جنت الفردوس کا وعدہ۔ قرآن کا علم حاصل کرنے پر، قرآن حفظ کرنے پر، سینے پر محفوظ کرنے پر، تقوی اختیار کرنے پر جنت الفردوس کا وعدہ، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے وعدے۔ تو ہمارے ذمے اتنا تو بنتا ہی بنتا ہے، اور ہم سب کو لازم ہے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو دین کے ماحول میں لائیں، تب ایمان بنے گا۔ ایسی چلاتے رہنے سے، بیانات سننے سے ایمان نہیں بنتا۔ ایمان کی محنت کریں گے تو ایمان بنے گا۔ جس چیز کی محنت کرتے ہیں، جس ماحول میں ہوتے ہیں، وہ چیز دل دماغ میں آتی ہے۔ جیسی صحبت، جیسی سنگت، ویسا رنگ انسان پکڑتا ہے۔ اگر ہم غیروں کی صحبت میں رہیں تو بالکل ویسا ہی نظریہ بنتا چلا جائے گا، غیروں جیسا، وہی سوچ، وہی فکر۔ اور اچھے ماحول میں رہیں، تقوی والوں کے ماحول میں رہیں تو آٹومیٹک تقوی اختیار کرنے پر دل آمادہ ہوگا، نہیں نہیں یہ حرام ہے نہیں کرنا، یہ حلال ہے یہ کرنا ہے۔ اس پر اللہ کے وعدے ہیں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک مثال خالی تقوی کی۔ اللہ کا وعدہ دیکھیں، انسان دنیا میں روزی روزگار سے پریشان، اللہ کا وعدہ دے گا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ اہل و عیال زیادہ ہیں، خرچہ زیادہ ہے، انکم بڑی کم ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں لاس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی، اللہ روزی دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی جنہوں نے سوال کیا تھا ان کی کل عمر 16 سے 17 سال تھی۔ خود فرماتے ہیں عمر میری کچی تھی، یقین میرا بڑا مضبوط تھا، لیکن میں اپنی بچپنے میں نادانی میں نبی سے سوال کر بیٹھا، یا رسول اللہ آپ نے کہہ تو دیا ہے کہ اللہ برکت دیں گے، لیکن ذریعہ کیا بنے گا، سبب کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی نے چہرہ ایسا پھیر لیا، ناراض ہو گیا۔ تو حضرت علی نے ایسے ہاتھ مارا اس صحابی کو، مقداد بن اسود، یوں ایسا ہاتھ مارا، ایسے اشاروں میں۔ سمجھ نہیں آتی، جب اللہ کے نبی وعدہ کر رہے ہیں اللہ برکت دیں گے، غیب سے روزی دیں گے، تو چکر میں، سبب کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا، اس چکر میں پڑا ہوا ہے۔ تو کافی ان کو فوراً احساس ہو گیا، میں نے معذرت کی، وہاں سے اٹھ کے باہر نکلا اور استنجا کا تقاضا ہوا، آبادی سے تھوڑا باہر گیا، استنجا کرنے بیٹھا تو کیا دیکھا، ایک چوہا سوراخ سے نکلا، انہوں نے اپنے اوپر کا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا، اضافی کپڑا تھا، وہ چوہا اس میں پھنس گیا۔
تھوڑی دیر کے بعد اس کا جوڑا چوہیا نکلی. اس نے دیکھا یار میرا جوڑا قید ہے اور نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو کیا کرنا, اس سوراخ کے اندر گئی, اس نے سونے کی اشرفی لائی اور پیروں میں ڈال دیا. یہ دیکھتے رہے تماشا ماجرا کیا ہے. پھر دوبارہ سوراخ کے اندر گئی, ایک اور سونے کے سکے, سونے کی اشرفیاں, ایک اور گئی لا کر کے رکھا, ایک اور گئی. ہمارے یہاں کالس آتی ہیں کہ گھر کے اندر لاکر کے اندر سے سونا چوری ہو گیا, اور ایسا ایک حادثہ نہیں, اسی مسجد کے اندر جس کے ساتھ حادثہ پیش آیا وہ بیٹھا مسکرا رہا ہے, میں اسے جانتا ہوں, مجھے جانتا ہے. گھر کے اندر سے سونا غائب, اور لینے والا کوئی نہیں, بچے ہیں, بیوی ہے, کوئی لینے والا نہیں, سونا کہاں چلا گیا پتہ نہیں. اور یہاں سے چوہا سونا لا کر کے, سونے کی اشرفی لا کر کے پیروں میں رکھ رہا ہے, ایک لا کر کے رکھا, ایک اور لا کر کے رکھا, ایک اور لا کر. حدیث میں آتا ہے 16 سے 17 سونے کی اشرفی لا کے رکھی. وہ صحابی نے کپڑا, اچھا ساتھ ساتھ میں لاسٹ میں تھیلی بھی لے کر کے آیا, تھیلی, یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اب سب ختم. تو انہوں نے کپڑا ہٹایا, وہ دونوں ہنستے ہنستے چلے گئے. یہ بولے یار ابھی ابھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تو تقوی اختیار کر, اللہ تجھے غیب سے روزی دے گا, اور ابھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اتنی جلدی وعدہ پورا ہو جائے گا. آپ بتائیں, استنجا کرنا انسان کا سب سے مکروہ ناپسندیدہ, انسان کب جاتا ہے استنجا کرنے کے لیے؟ شوق سے جاتا ہے, انتہائی مجبوری میں, یار نہیں چاہتے ہوئے کبھی کبھی تو گھنٹے گھنٹے اسی برداشت کر کے رہتا ہے. یہ کعبے کا طواف نہیں کر رہے تھے, کعبے کا طواف نہیں تھا, یہ پیشاب پیخانہ کرنے کا عمل, انتہائی مکروہ عمل, ناپسندیدہ عمل, مجبوری والا عمل. ہمارے یہاں کعبے کا طواف بھی بندہ کر رہا ہو, کعبۃ اللہ کا طواف, مسجد نبوی, نبی کے روضے کے سامنے حاضری بھی دے رہا ہو, جالی کو پکڑے ہوئے ہو, تب بھی اللہ کی مدد نہیں آتی, کیونکہ حرام کاری کر رہا ہوتا ہے. ویڈیو بنا رہا ہے, سیلفی لے رہا ہے, داڑھی مڑایا ہوا ہے, شلوار ٹخنے سے نیچے, حرام کاری کے ساتھ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تقوی اختیار کریں گے پیشاب کرتے کرتے, اللہ روزی کس کے ذریعے سے؟ فرشتہ نہیں آیا, چوہے کے دل میں اللہ نے بات ڈالی, چوہے کو ذریعہ بنایا, چوہا جا کر کے, حالانکہ چوہے عام طور سے بائک کا وائر کاٹ کے چلے جاتے, لاس کر کے جاتے, چوہے کبھی فائدہ نہیں دیتے, چوہا فائدہ دے کے جا رہا ہے. تقوی کی وجہ سے اللہ کا وعدہ تھا, اللہ نے پورا کیا. یہ صحابی نے پوری اشرفیاں اٹھائی, سیدھے گھر جانے کے بجائے سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس آنے لگے. آپ مسجد کے بعد نکل ہی رہے تھے, آپ نے دور سے آتا ہوئے تھے مقداد بن اسد کو, آپ نے وہیں سے فرمایا, مقداد پتہ چل گیا سبب کیا بنا, پتہ چل گیا سبب کیا بنا. تو خیر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے تقوی اختیار کرو, اللہ غیب سے روزی دے گا, مشکلات سے اللہ راستے نکالے گا. جو جتنی مشکل میں بیٹھا ہوا ہے, تقوی کا ایک خلاصہ بتا دیں, ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, نیک اعمال کرنے کا نام صرف تقوی نہیں ہے. نیک اعمال کرنے کے کاموں میں, نہ کرنے کے کاموں سے بچنا, حرام سے ناجائز امور سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حرام کاموں سے, ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیں.